السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 14 جمادی الاخری، انگریزی تاریخ 18 جنوری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ کلب ہاؤس چیٹ پر مسلم خواتین کے خلاف نازیبا تبصرے، دہلی خواتین کمیشن نے کی پولیس سے شکایت۔ دہلی خواتین کمیشن نے دہلی پولیس کو نوٹس جاری کر کلب ہاؤس چیٹ ایپ پر مسلم خواتین کے خلاف نازیبا تبصرے کرنے والوں پر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ خواتین کمیشن کی طرف سے اس معاملے میں از خود نوٹس لینے کے بعد جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ دہلی پولیس کے سائبر سیل سے کہا گیا ہے کہ وہ ان لوگوں پر FIR درج کرے جنہوں نے اس موضوع پر کہ مسلم خواتین ہندو لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں پر قابل اعتراض بحث میں حصہ لیا تھا۔ دہلی خواتین کمیشن نے دہلی پولیس کو ملزمان کو گرفتار کر کے 5 دن کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ چیٹ پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے دہلی خواتین کمیشن کی چیئرپرسن سواتی مالیوال نے کہا کہ مجھے کسی نے ٹویٹر پر ٹیگ کر کلب ہاؤس ایپ پر ہونے والی تفصیلی نازیبا آڈیو بات چیت کے بارے میں بتایا، جس میں مسلم خواتین کو نشانہ بناتے ہوئے ان کے خلاف نفرت انگیز اور قابل اعتراض تبصرے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کا مقام ہے کہ ملک میں اس طرح کے واقعات لگاتار رونما ہو رہے ہیں۔ قصورواروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جانی ضروری ہے، لہٰذا میں نے دہلی پولیس کو نوٹس جاری کر کے معاملے میں فوری FIR درج کرنے اور ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس امام مسجد کے ساتھ احترام سے پیش آئے۔ مولانا منور قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ضلع وارنگل کے مطابق کچھ دن قبل شاہی مسجد وارنگل میں ایک نامناسب مسئلہ پیش آیا تھا، جس کے باعث امام مسجد کے خلاف پولیس میں شکایت درج کی گئی۔ وارنگل کے ذمہ دار علماء اور دانشوران کو درمیان میں رکھ کر اس مسئلے کو حل کر لیا گیا اور دونوں فریقوں میں مصالحت کروا دی گئی، لیکن اس کے باوجود FIR کو لے کر متعلقہ پولیس اسٹیشن کے عہدیداران امام مسجد کو مستقل ہراساں کر رہے تھے۔ علماء کی ایک بڑی تعداد پولیس اسٹیشن پہنچی۔ دونوں فریقوں کی طرف سے تقاضا کیا گیا کہ FIR کو ختم کیا جائے اور اس مصالحت کو بنیاد بناتے ہوئے امام مسجد کو ہراساں کرنا بند کیا جائے، لیکن متعلقہ پولیس اسٹیشن کے ذمہ دار مسلسل ہراساں کرتے رہے۔ ایسے حالات میں جمعیت علماء تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے جنرل سیکریٹری مولانا مفتی محمود زبیر قاسمی کی قیادت میں وزیر داخلہ سے ملاقات کی گئی۔ وزیر داخلہ نے مسئلے کا فی الفور نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ پولیس اسٹیشن کے ذمہ داران کو ہدایت دی کہ وہ امام مسجد کے سلسلے میں احترام سے پیش آئیں اور کسی بھی قسم کے ناروا سلوک سے باز رہیں۔ بعد میں خود وزیر داخلہ نے فون پر مفتی محمد زبیر کے ذریعے حالات سے واقفیت لی۔ اس موقع پر جمعیت علماء وارنگل کے ذمہ داران اور مفتی محمود زبیر قاسمی نے وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کیا۔ نرسنگھانن نے BBC ٹیم کو دھمکایا، بھکتوں نے دی گالیاں۔ ہریدوار مبینہ دھرم سنسد میں مسلمانوں کے قتل عام کی قول دینے والے نرسنگھا اس وقت آپے سے باہر ہو گئے جب BBC نے ان سے اس معاملے پر گفتگو کی۔ انہوں نے مائک نکال کر پھینک دیا۔ یہی نہیں، ان کے بھکتوں نے گالی گلوچ دھکا مکی بھی کی۔ یہ معاملہ نرسنگھا کی گرفتاری سے پہلے کا ہے۔ BBC کی ٹیم یتی نرسنگھا کی رضامندی سے وقت طے کرنے کے بعد ان کا انٹرویو لینے ہریدوار کے سروانند گھاٹ پہنچی تھی۔ جب ان سے ہریدوار میں منعقدہ دھرم سنسد میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر سے متعلق کیس کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئے۔ BBC کے نامہ نگار نے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن یتی نرسنگھا نے اپنے کوٹ میں لگا مائک اتار کر پھینک دیا اور پھر اول فول بولنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی نرسنگھا نے مائک ہٹایا، وہاں موجود کارکنوں نے BBC کی ٹیم کو گالی گلوچ اور دھکا دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے دھمکیاں دیں اور زبردستی ٹیم کو کافی دیر تک روکے رکھا۔ BBC کے نامہ نگاروں کی تلاشی لی گئی اور دھمکی دی گئی کہ اس ویڈیو کو نشر نہ کیا جائے۔ زبردستی نہیں لگائی جا سکتی کووڈ ویکسین، مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ میں داخل کیا حلف نامہ۔ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ مرکزی وزیر صحت کے ذریعے جاری کردہ کووڈ-19 ویکسینیشن رہنما خطوط کسی شخص کی اجازت کے بغیر اسے زبردستی ٹیکہ لگانے کی بات نہیں کرتے۔ معذور افراد کو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دکھانے سے مستثنی رکھنے کے معاملے پر کہ اس نے کوئی معیاری آپریٹنگ طریقہ کار یعنی SOP جاری نہیں کیا ہے جو کسی بھی مقصد کے لیے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کو اپنے ساتھ رکھنا لازمی بناتا ہو۔ مرکز نے یہ بات ایک غیر سرکاری تنظیم کی عرضی کے
جواب میں دائر اپنے حلف نامے میں کہی۔ حلف نامے میں کہا گیا ہے کہ حکومت ہند اور وزارت صحت اور خاندانی بہبود کے ذریعے جاری کردہ رہنما خطوط متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر جبری ویکسینیشن کی بات نہیں کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس خبر کے تعلق سے مختلف تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ ایک تبصرے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ویکسین لینے کے لیے کوئی مجبور نہیں کرتا، صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ ویکسینیٹڈ بچے ہی امتحان میں شامل ہو سکتے ہیں، ویکسینیٹڈ لوگ ہی لوکل ٹرین اور بسوں میں سفر کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے صارف نے لکھا کہ بہت ساری جگہوں پر جن لوگوں نے ویکسین نہیں لی ہے ان کو راشن نہیں دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر ویکسین زبردستی نہیں ہے تو سرکاری یوجنائیں بند کیوں ہیں؟ ٹیلی پرومپٹر بند ہو گیا، عظیم مقرر نے بے عزتی کروا دی۔ انڈیا میں حزب اختلاف کے رہنما اور کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے سن 2019 کے انتخابات کے دوران رائے بریلی میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں جہاں بہت ساری باتیں کہیں، وہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بغیر ٹیلی پرومپٹر کے کچھ بھی نہیں بول سکتے۔ انڈیا میں سوشل میڈیا صارفین گزشتہ رات سے راہل گاندھی کے اس پرانے کلپ کو #ٹیلی پرومپٹر اور ٹیلی پرومپٹر پی ایم کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ انڈیا میں ان ٹاپ ٹرینڈز کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ رات انڈین وزیر اعظم نریندر مودی، جنہیں ان کی جماعت عظیم مقرر قرار دیتی ہے، ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کر رہے تھے کہ اچانک ان کے بولنے کی رفتار مدھم پڑ گئی اور بظاہر ایسا لگا کہ گویا ان کے الفاظ نے ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ نریندر مودی کے اس خطاب کا کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم بھارتیوں کا مزاج، ہم بھارتیوں کا ٹیلنٹ، مگر اس کے بعد نریندر مودی کے الفاظ گم ہو جاتے ہیں۔ لگ بھگ اگلے 13 سیکنڈز تک وہ کبھی اپنی بائیں جانب دیکھتے ہیں اور کبھی دائیں جانب۔ 13 سیکنڈز کے توقف کے بعد وہ اپنے کان سے بظاہر ایئر پلگ نکالتے نظر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ٹھیک سے سنا جا رہا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ خاموشی ہوتی ہے۔ کچھ سیکنڈ بعد پروگرام کے میزبان کہتے ہیں، ہم آپ کو سن سکتے ہیں مسٹر وزیر اعظم۔ نریندر مودی پھر پوچھتے ہیں، کیا ہماری آواز پہنچ رہی ہے سب کو؟ اس پر میزبان دوبارہ کہتے ہیں، ہم آپ کو بہت اچھے سے سن سکتے ہیں۔ نریندر مودی کا یہ کلپ سوشل میڈیا پر آنے کی دیر تھی کہ صارفین نے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کلپ کے بعد انڈین ذرائع ابلاغ کے بہت سے اداروں نے دعویٰ کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے ٹیلی پرومپٹر کی طرف دیکھ رہے ہیں جس میں شاید کوئی خرابی آ گئی ہے۔ بہرحال اس مسئلے کے تھوڑی دیر بعد وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان دوبارہ شروع ہوا، جسے بروقت کئی زبانوں میں ترجمہ کیا جا رہا تھا۔ تاہم خرابی جس بھی نوعیت کی تھی، یہ کلپ سامنے آنے کے بعد بہت سے صارفین نے راہل گاندھی کا سن 2019 کا کلپ شیئر کرنا شروع کر دیا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی جی کے پاس بولنے کو کچھ نہیں رہا، وہ ٹیلی پرومپٹر سے بولتے ہیں، پیچھے سے کنٹرولر ہے۔ واضح رہے کہ ٹیلی پرومپٹر ایک الیکٹرونک مشین ہے جو اپنے استعمال کرنے والے کے لیے متن کو اسکرین پر پیش کرتی ہے اور اسے دیکھ کر خطاب کرنے والا اپنے لہجے انداز کو زیادہ صحیح انداز میں پیش کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس تکنیکی خرابی کے بعد راہل گاندھی نے ایک بار پھر ٹویٹ کیا کہ اتنا جھوٹ ٹیلی پرومپٹر بھی نہیں جھیل پایا۔ اسد الدین اویسی نے دوسری لسٹ جاری کی، ایک براہمن کو بھی ملا ٹکٹ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے حیدرآباد میں کہا کہ ہم نے آنے والے یو پی اسمبلی انتخابات کے لیے 100 سیٹوں پر مقابلہ کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ امیدواروں کی 2 فہرست جاری کر دی گئی ہیں، دیگر مراحل کے لیے مزید امیدواروں کا اعلان آگے کیا جائے گا۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کی ہدایات کے مطابق ورچوئل ریلیوں کے انعقاد کے انتظامات کیے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے جاری کردہ دوسری فہرست میں پنڈت موہن جھا صاحب آباد غازی آباد، انتظار انصاری مظفر نگر صدر، طاہر انصاری چرتھاول مظفر نگر، طالب صدیقی بھوجپور فروخ آباد، صادق علی جھانسی صدر، شیر افغان رودولی ایودھیا، توفیق پردھان چین پور بریلی، ڈاکٹر عبد المنان بلرام پور کو امیدوار بنایا گیا ہے۔ اسد الدین اویسی نے پہلی فہرست میں صرف مسلم امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے، جبکہ اس دوسری فہرست میں 7 مسلم امیدواروں کو موقع دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھمب نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔